آخر کن لوگوں کو اللہ نے قرآن میں کامیاب کہا ہے؟ سو دس از ڈے 16 آف لرننگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کا 13 رکوع ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم سورہ بقرہ کا 14 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شور یو فالو گائز۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصاری کسی بنیاد پر نہیں ہیں، اور نصاری کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے ان ہی کی سی بات، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے؟ اس کا خلاصہ آپ کو آخر میں بہترین طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ تو جلدی سے ابھی آپ اپنے اس چینل سیریز آف قرآن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید نیو قرآن کی سیریز تفصیل قرآن سب سے پہلے آپ کو شو ہو۔ جزاک اللہ۔ اور وہ ان کی تخریب کے در پر ہوں، ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، پس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ یقیناً اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف روحیں سخن ہیں، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ کفر کرے گا یا منافقت وغیرہ کرتے ہیں اور بد عملیاں کرے گا تو ان کو خبردار کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ اور اے نبی، آپ کسی مغالطے میں نہ رہیں، ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ نے بتایا ہے وہی رسیدہ راستہ ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی۔ معاذ اللہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل علم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اسے کوئی سفارش ہی فائدہ دے سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب ہم اسی رکوع کا تھوڑا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصاری کسی بنیاد پر نہیں ہیں، جبکہ نصاری کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، جبکہ انصاری بھی یہی کہتے ہیں اور یہودی بھی یہی کہتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے آپس میں یہی اختلافات ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے۔ اب یہاں مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر بات کی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرم میں حاضری سے محروم کر دیا تھا، اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکہ کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا، بلکہ اگلے برس
7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرہ ادا کیا، تو یہ 7 برس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل ایمان پر بہت شک گزرے ہیں۔ یقیناً مشرکین کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے، مطلب یہاں اس مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرم سے روکے رکھا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اگر ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، تو وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، یعنی اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ اب یہ دیکھیں، ظاہر بات ہے کہ یہاں پر پھر اہل مکہ ہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جن کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور نصاری کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان سب کو واضح بتا رہے ہیں قرآن مجید میں کہ بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں موجود جو کچھ بھی ہے اسی کی ملکیت ہے، سب مخلوق اور مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف اللہ ہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد حیثیت یہ ہے کہ آپ اہل حق کو جنت اور اس کی تمام تن نعمتوں کی بشارت دیں، اور جو غلط راستے پر چل رہے ہیں، مطلب جو غلط راستہ اختیار کرے، یعنی منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں اور بد عملی کریں، ان کو آپ خبردار کر دیں کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو کچھ لو کچھ دو والا معاملہ کر لو، مطلب اگر یہ والا معاملہ کیا تو کچھ ان کی بات مان لو، کچھ اپنی بات منوا لو، تو یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری بات مان لیجئے، یعنی کمپرومائز کر لیجئے۔ اور اب مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، چنانچہ اس بات پر متوجہ کیا جا رہا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی، معاذ اللہ۔ حدیث نبوی ہے کہ جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 14th رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 15th رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ میک شیور یو فالو گائز۔ جزاک اللہ۔